بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا وكما قال عليه الصلاة والسلام. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بات ارشاد فرمائی قیامت کی علامات کے طور پر اور قیامت کے احوال کے طور پر کہ بدأ الاسلام غریبا، کہ اسلام کی جب ابتدا ہوئی تھی تو ایسے ہوئی تھی کہ یہ لوگوں کے لیے اجنبی تھا کہ لوگ کہتے ہیں ان ھذا لشیء عجیب، ان ھذا لشیء عجاب، بڑی عجیب چیز ہے بھئی، یہ بھی چیز کوئی پوچھنے کی ہے، یہ بھی چیز کوئی بتانے کی ہے. صحابہ کرام کسی جگہ قضاء حاجت کے لیے گئے تو اہل مکہ آپ کے اوپر خوب ہنسے کہ یہ کیا تم عورتوں کی طرح بیٹھ کر پیشاب کر رہے ہو، کیا یہ بھی تمہارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو سکھایا ہے؟ تو صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کے بات کی تو آپ نے فرمایا کہ ان سے کہو انی مثل ابیکم، میں تمہارے والد کی طرح ہوں، یعلمکم، اور تم کو سکھاتا ہوں کہ پیشاب کیسے کرنا ہے، کھڑے ہو کے نہیں کرنا، بیٹھ کے کرنا ہے، اس کے گندے قطروں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اسے اپنے آپ کو بچانا ہے. یعنی اہل کفر کی نظر میں ایمان ایک بالکل اجنبی قسم کی چیز تھی. آپ نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا، اسلام ایسے ابتدا ہوا کہ بالکل اجنبی تھا. وسيعود غریبا، اور آگے وقت میں جا کے اسلام ایسے ہو جائے گا کہ اپنے لوگوں کے لیے بھی اجنبی ہو جائے گا. آج سے کچھ عرصہ پہلے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد والدین کے سامنے چوں بھی نہیں کرتی تھی. جو ابا نے کہہ دیا بس سو کہہ دیا، اب بڑوں نے کہا ہے تو کہا ہے، بس بات ختم. اب اس کے سامنے کوئی حرکت، کوئی چوں چرا بالکل نہیں ہوتی تھی. اور آج بچوں کو لاجک ہی سمجھ میں نہیں آتی، اماں نے ایسا کیوں کیا، ابا نے ایسا کیوں کیا. احکام شرع کے اوپر طرح طرح کی باتیں، اور احکام شرع کے اوپر جیسے ایک سمجھیے ایک ملحد آیا، یہ کیوں ملحد ہوئے، مجھے اسلام کلیئر نہیں تھا. میں نے کہا آپ کو الہاد کلیئر ہے؟ کہ نہیں. الہاد آپ نے پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا. آپ نے سوشلزم پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا. وہ بھی نہیں پڑھا آپ نے، اور اسلام بھی آپ نے نہیں پڑھا، تو چھوڑا کہے کو. یعنی سمجھ لیں انسان عقل وہ استعمال کرتا ہے جس کو خود عقل ہوتی ہے، عقل ہی نہیں ہے تو وہ کہاں سے عقل استعمال کرے گا. چنانچہ آج ہم دیکھتے ہیں کسی کو احکام شرع بتائیں تو وہ کہنے لگے یہ کیا، پردے کا حکم کہاں سے آ گیا، یہ تو ہمیں مولویوں نے بنایا. مولویوں نے بتایا ہے، بنایا تو نہیں. پردے کا حکم اسلام کا حکم ہے، پردے کے احکام اسلام نے جاری کیے. تو یہ دین ہماری نظر میں اجنبی کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ دین ہماری نظر میں اجنبی ہوتا جا رہا ہے؟ دین سے وہ انسیت نہیں رہ رہی کہ دین میں بیٹھنا، دین میں وقت لگانا، اس سے الجھن ہونے لگتی ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اسلام نام ہے تسلیم کرنے کا، اسلام نام ہے اپنے آپ کو تسلیم کرنے کا. آج اب ہم اسلام کو تسلیم نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں اسلام نام ہے تحقیق کرنے کا. شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع صاحب جوانی کی عمر میں یعنی 17-18 سال کی عمر میں فتویٰ لکھا، اور ایسا فتویٰ لکھا کہ عالم اسلام ہل گیا. فتویٰ بھی شائع شدہ ہے، فتاوی عثمانی جلد نمبر 1 کتاب التراویح کے تحت، کتاب قیام اللیل کے تحت، باب قیام اللیل کے تحت وہ فتویٰ فتاوی عثمانی جلد نمبر 1 میں موجود ہے. فتویٰ لکھا شیخ سید حسین احمد مدنی جیسے لوگ، مولانا محمود الحسن دیوبندی جیسے لوگ ہل کے رہ گئے. یہ کس نے لکھا ہے؟
5ویں درجے کے ایک طالب علم نے لکھا ہے. یعنی ایسا فتویٰ، علم کا وہ غلغلہ اور وہ مقام تھا کہ پورے عالم میں فتاوی جات اس عمر میں چلتے تھے. تو ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ تعالی علیہ ان کی مجلس میں جاتے تھے تو کہا کہ بھئی دونوں بھائی آؤ. دونوں بھائی آئے کہ یہ اخبار میں آپ نے جو کالم لکھا ہے یہ کیوں لکھا ہے؟ کہ وہ اخبار والوں نے کہا تھا ہمیں کوئی دینی مضمون چاہیے جس سے لوگ ہدایت پائیں، ہدایت سمجھیں. تو میں مت لکھو، بند کر دیا. پھر حضرت فلاں ملک میں بلایا ہے تقریر کے لیے، بیانات کے لیے، کچھ لوگ فیضیاب ہونا چاہتے ہیں، اصلاح کروانا چاہتے ہیں، تو حضرت وہاں جا رہا ہوں. کیا ضرورت ہے جانے کی؟ دارالعلوم میں رہو بس، کوئی ضرورت نہیں. حضرت اس دفعہ یہ جمعہ پڑھانا ہے، دعا کیجیے. کوئی ضرورت نہیں جمعہ پڑھانے کی، بند کرو جمعہ. آپ سمجھ گئے کہ اس شیخ اور مربی جو وہ کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں. تو آگے دونوں بھائیوں کا حضرت کون کون سی چیز پہ پابندی ہے؟ فرمایا صرف سبق پڑھاؤ اور بس، کوئی بیان کرنے کی ضرورت نہیں، کہیں اسلائی بیان مت کرو. درس قرآن دیتے ہو مت دو، کوئی ضرورت نہیں، مدرسے میں پڑھو اور بس، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک ہے. اخبار والے آتے منع کر دیتے. ضیاء الحق آتا تھا دارالعلوم کراچی میں مسائل پوچھنے کے لیے، جو اس وقت چیف مارشل تھا، وہ آتا تھا، منع کر دیا. ہمارے شیخ نے منع کیا، کچھ بھی ہو جائے ہم نہیں آ سکتے، ہم نے کچھ نہیں کرنا. یعنی آپ دیکھیں کہ ملک کی قیادت پوچھنے آ رہی ہے، وہ کہہ رہے منع ہے، نہیں بتا رہے. وہ بھی کیا کہیں گے، مولویوں کے نخری بڑے ہیں، ایک تو مسئلہ پوچھ رہے ہیں اور یہ آگے سے نخرے کر رہے ہیں. عجیب لوگ ہیں. کہ شیخ بڑوں نے منع کر دی، بس بات ختم. اب تقریر کرنا کوئی دنیاوی کام ہے؟ کتاب لکھنا کوئی دنیاوی کام ہے؟ لوگوں کو مسئلے بتانا کوئی دنیاوی کام ہے؟ خالصتاً دینی منع کر دیں، ہرگز نہیں کرو گے. ٹھیک. 10 سال گزر گئے، 10 برس گزر گئے، بالوں میں سفیدی آنا شروع ہو گئی. مجلس ہوئی، مجلس کے بعد کہا کہ دونوں بھائی رک جاؤ، دونوں بھائی کو روک. خادم سے کہا کہ باکسہ لے کے آؤ. صندوق منگوایا، اس میں نکالا کہ یہ دیکھو یہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمت اللہ تعالی علیہ کے خط ہیں. میں نے تمہاری تقریر پر، تمہاری تحریر پر، تمہارے درس پہ میں نے پابندی لگائی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اٹھتی جوانی تھی، اس کے اندر تم کوئی ایسی غلطی کر دیتے جس میں اس نوعیت کے مسائل ہو جاتے. شیخ الحدیث مولانا زکریا فلاں 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 بزرگوں نے خطوط لکھے تھے، میں نے آپ کے بیانات بند کر دیے، اب اجازت دیتا ہوں، پختگی نظر آ گئی ہے، اب اجازت دیتا ہوں، سارے کام شروع کرو. پھر اس کے بعد حضرات کا فیض اٹھا ہے تو پھر کمال ہو گیا، کمال ہو گیا. بغداد میں مسلمانوں کا بادشاہ تھا. اس بادشاہ نے سارے گورنروں کو بلاتا تھا پورے سال میں 1 مہینہ، اور ان سب کی انسپیکشن ہوتی اور سب چیزیں دیکھی جاتی، ان کے سمجھ فہم کو چیک کیا جاتا. تو ایک وزیر تھا، وہ بادشاہ کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا. تو جیسے آج ہمارے پاس کارڈز ہوتے ہیں، انٹری پاس ہوتے ہیں، تو اس زمانے میں کارڈ انٹری پاس نہیں ہوتے تھے، بلکہ خلعت فاخرہ یعنی ایک خاص واسکوٹ سمجھ لیں، وہ دیا جاتا تھا کہ یہ لوگ دربار کے مہمان ہیں، یہ آ سکتے ہیں، جیسے مہمان خصوصی کا بیج لگایا جاتا ہے. تو وہ انہوں نے پہنی ہوئی تھی. تو اب کیا ہوا، اب اس بندے کو ایک وزیر تھا، اس کو چھینک آئی. تو اس نے یوں کر کے یوں ناک صاف کیا، ناک صاف. بادشاہ کی نظر پڑ گئی، کہ میں نے تمہیں یہ واسکوٹ پہننے کے لیے دیا، ناک صاف کرنے کے لیے تو نہیں. ادھر آؤ، بلایا، واسکوٹ اتارو، نکل جاؤ میرے دربار سے، اور میں تمہاری جگہ کسی اور کو وزیر بنا دے رہا ہوں. تو وہاں ایک کابل کا وزیر بیٹھا ہوا تھا. وہ کابل کا وزیر کہنے لگا بادشاہ سلامت، یہ تو آپ غلط کر رہے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے؟
ایک اس کو چھینک آئی ہے، چھینک میں ناک سے پانی نکل آتا ہے، اس نے صاف کر لیا، کوئی اور چیز نہیں تھی، یہ تو طبیعی بات ہے نا، یہ آپ نے غلط کیا، زیادہ بولتا ہے تو بھی نکل، ان کو بھی نکال۔ اب جب نکل گئے تو کہا میں نے کام تو ٹھیک کیا، غلط تو نہیں کیا۔ اور پٹھان آدمی، پٹھان تو ظاہر بات ہے، وہ جو ارادہ کر لیں اس کے سامنے پہاڑ بھی نہیں ٹک سکتا، پکے ہو۔ اب آیا تو ہوں، اب ہرات واپس نہ جاؤں، ہرات واپس نہیں جاؤں گا، لہذا کہنے لگے اب آیا ہوں تو جنید بغدادی کی مجلس میں جاتا ہوں۔ جنید بغدادی کی مجلس میں چلے گئے اور مجلس میں پہنچے، مجلس شروع تھی۔ ہاں میاں کیوں آئے ہو؟ کہ حضرت آپ کی صحبت حاصل کرنے آیا ہوں۔ کہا اچھا، جب تک کہوں نہیں بولنا نہیں ہے اور صفائی شروع کر دو۔ جھاڑو اٹھایا اور گورنر صاحب نے صفائی کرنا شروع کر دی۔ صفائی کر رہے ہیں، شیخ کی نظر بھی ہے، صفائی کر رہے ہیں، کوئی ذکر نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں، کچھ بھی نہیں، صفائی کر رہے ہیں۔ رات میں جگہ دے دی، وہ سو گئے۔ 1 سال گزر گیا، 1 سال، فرضی قصہ نہیں سنا رہا، حقیقی بات بتاؤ۔ 1 سال گزر گیا۔ 1 سال گزرنے کے بعد بلایا، ادھر آؤ۔ ہاں جی کون ہو؟ جی وہ کابل سے آیا ہوں، ہرات کا گورنر ہوں، اور یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہوا تھا بادشاہ کے ساتھ۔ کہا اچھا بھائی، ایسا کرو کہ گندھک، جس کو آج کل سلفر کہتے ہیں، گندھک کا کاروبار کرو۔ گندھک آج کل تو سوئی گیس استعمال ہوتی ہے، ماچس استعمال، لائٹر استعمال ہوتا ہے، پہلے اس چیز کے لیے گندھک استعمال ہوتی تھی۔ آگ جلانے کے لیے نیچے گندھک رکھتے تھے، پھر پتھر سے رگڑ لگاتے تھے، اس سے آگ پکڑتا تھا، کوئی ٹکڑا، کھال کا ٹکڑا آگ پکڑتا تھا، پھر لکڑی کو آگ لگتی تھی اور پھر تندور جلتا تھا، یہ سب۔ تو یہ سلفر کا کام کرو۔ اب سلفر کا کام ایک بہت نیچ کام ہے، چھوٹا کام ہے، تو اس کام کو کرنے والے یعنی ہر وقت بدبو آ رہی ہے، اور ایک وزیر آدمی ہے جو کہ اتنے مہنگے مہنگے عطر استعمال کرتا ہے، وہ بدبو والی چیز بیچے اور کام کرے، اور وہ بھی نیچ کام، بہت چھوٹا کام، جیسے صفائی کرنے والوں کا کام۔ خیر شیخ نے حکم دیا، پورا 1 سال، ظاہر بات ہے ان کی زبان کیا ہوتی ہے، ان کی زبان اوئے تو نے کیا کیا، اوئے تو، ایسی زبان ان کی، بالکل ایک عوامی زبان، اور دوسری طرف گورنر آپ جناب کر کے، عالی جا کر کے، کوئی کسی نے نام لیا نہیں کبھی، اور عالی جا کر کے پکارا جاتا، اور یہاں پر اوئے اوئے کر کے بلایا جاتا۔ خیر 1 سال گزرا۔ 1 سال گزرنے کے بعد آئے کہ حضرت آپ نے فرمایا تھا 1 سال تک گندھک کا کام کرو، سلفر بیچو، پھر آؤ۔ تو حضرت نے کہا تو مجھے کیوں بتانے ہو، مجھے کیوں بتانے ہو، جاؤ سلفر بیچو۔ مطلب یہ تھا کہ تمہیں انتظار نہیں کرنا۔ جب 2 سال مکمل ہوئے تو بلایا کہ اپنی دکان بند کرو اور واپس ہرات جاؤ۔ تم نے دوران گورنری 12-15 سال گورنر رہے ہو، دوران گورنری تم نے جس جس کا حق مارا ہے سب سے معافی نامہ لکھوا کے میرے پاس لے کر آؤ، سب سے معافی نامہ لکھواؤ اور میرے پاس لے کے آؤ۔ اب ظاہری بات ہے وہاں پر بھی تو پٹھان تھے، کس نے کہا میں معاف نہیں کروں گا، یہ 2 مہینے میرا مکان بن رہا ہے، اس کی تعمیر میں کام کرو پھر معاف کروں گا۔ 3 سال لوگوں سے معافیاں مانگی، فہرست بنائی، ایک ایک بندے سے معافی مانگتے مانگتے 3 سال گزر گئے، 6 سال ہو گئے۔ اب یہ تقریباً 250 پروانے کاغذ لے کر شیخ کے پاس پہنچے، جنید بغدادی کے پاس، کہ حضرت یہ قصہ ہو گیا، سب سے معافی مانگی۔ کہا آؤ اب میں تمہیں ذکر سکھاتا ہوں۔ پھر ذکر سکھایا، اور یہ بنے سید شبلی نعمانی رحمت اللہ تعالی علیہ، کہ ان کو اللہ کے نام سے ایسی محبت تھی کہ کہیں سنتے تھے کوئی بندہ تلاوت کر رہے تو وہیں بیٹھ جاتے، کہتا مجھ سے پیسے لے لو اور سنا دو۔ پیسے نہ ہوتے تو کہتے میں تیرے گھر کے برتن دھو دوں گا، روٹیاں پکا دوں گا، مجھے تھوڑا سا تلاوت سنا دو، تم تلاوت بڑی اچھی کر رہے۔
تم اللہ کا ذکر بہت اچھا کر رہے ہو۔ یہ واقعات میں سے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا نام سیکھنا، اللہ سے محبت سیکھنا، ہم اس کو کچھ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ کیا ہے۔ ایک میں نے تھوڑا سا آپ کو پرانا واقعہ سنایا اور ایک میں نے آپ کو نیا واقعہ سنایا، دور حاضر کے لوگوں کا واقعہ سنایا کہ لوگ اللہ کا نام سیکھنے کے لیے، اللہ کی محبت سیکھنے کے لیے انہوں نے کتنے پاپڑ بیلے، کتنی محنتیں کی ہیں، کتنی کوششیں کی ہیں، اور جس داستانوں کی داستانیں، یعنی حکایات اولیاء کے نام سے کتابیں بھری ہوئی، شخصیات کے نام، شخصیات کے حوالے سے کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ آج کل کے نوجوان ان کے دو چار واقعات پڑھتے ہیں تو ان کو لاجک ہی نہیں ملتی، کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے۔ ارے وہ لوگ تھے جنہوں نے 10 12 سال صحرا نوردی کی تھی۔ 5000 علماء جس بندے کے ماتحت تھے، اس شخص کا نام تھا مولانا رومی۔ قسطنطنیہ کے اندر سب سے بڑا مدرسہ اس بندے کا، سب سے بڑا مدرسہ اس بندے کا، اور وہاں سید شمس تبریزی رحمت اللہ تعالی علیہ پہنچے، اور پہنچ کے تو لوگ نماز کے بعد صف بناتے تھے، مسئلہ پوچھنے جواب دیتے، مسئلہ پوچھتے جواب، تو شمس تبریزی وہاں پہنچے اور ایک سوال کیا کہ علم کا مقصد کیا ہے؟ کہنے لگے علم کا مقصد معرفت حاصل کرنا، صحیح بات تک پہنچنا، حق تک پہنچنا، کرنا معلوم تک رسائی۔ یہ بڑا گہرا جملہ ہے، معلوم تک، یعنی معلوم اس میں مفعول ہے، اس میں معلوم سے مراد اللہ کی ذات۔ تو علم کا مقصد معمول تک رسائی ہے۔ جانے لگے تو مولانا رومی نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا شرابی شراب پی کر جب وہ اوپر سے لیمو چاٹ لیتا ہے نا تو اس کی بدبو چلی جاتی ہے، مگر اس کی آنکھوں میں جو شراب کا نشہ ہوتا ہے وہ نہیں اترتا۔ آپ نے سوال پوچھ کر اپنی چیز تو چھپا لی، مگر آپ کی آنکھوں میں جو اللہ کی محبت کا نشہ ہے یہ کہاں آپ لے کے جائیں گے؟ مجھے بتائیے، مجھے اللہ کی محبت سیکھنی ہے تو کیسے سیکھوں؟ اور پھر سیکھیے، مولوی ہرگز نشد مولائے روم، تا ابد غلام شمس تبریزی نشد۔ اقبال بھی کہہ اٹھے کہ مولوی ہرگز نشد مولائے روم، یہ مولوی مولانا روم کہاں سے بن سکتا تھا جب تک شمس تبریزی کی غلامی نہ کرتا۔ اللہ کی محبت کی چاٹ کسی کو پڑے اور وہ بے چین ہو کر راتوں میں نہ اٹھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں وہ معرفت ہی نہیں رہی، وہ مجلسیں ہی نہیں رہی، تو وہ چیزیں ہمارے لیے غریب اور اجنبی ہو گئیں۔ کچھ خلوتیں بنائیں، کچھ تنہائیاں ہوں جس میں اللہ کو یاد کیا جائے، اس سے اس کی محبت کو مانگا جائے، اس سے تعلق کو مانگا جائے۔ صرف نماز روزہ پڑھ لینا، تلاوت قرآن کر لینا، اسی کا نام دین نہیں۔ کچھ عشق و محبت کی راگیں بھی ہوتی ہیں، کچھ معرفت کے آئینے بھی ہوتے ہیں۔ ہنوزاں آب رحمت اور فشان است، خم و خم خانہ بمہر نشان است۔ مولانا رومی نے کہا کہ اللہ کی محبت کی سیل بند مٹ کے پڑے، کوئی پینے والا چاہیے، وہ ایسا چاہیے کہ جو اللہ سے تعلق رکھنا چاہتا ہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنا تعلق نصیب فرمائے، اپنی محبت نصیب فرمائے۔ تو دل میں تو آتا ہے، نظر نہیں آتا۔ میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے، مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ، کہ اپنی زندگی کی رت بدلیں۔ وہ کچھ مصلے کے اوپر راز و نیاز ہوں، کچھ ہاتھ اٹھا کے مناجات ہوں، کچھ اس سے تعلق داری ہو، کچھ اس سے یاری ہو، فداکاری ہو۔ یہ اللہ کا تعلق جب دین ہمیں دے گا تو پھر دین میں چاشنی آتی ہے، لذت آتی ہے، ورنہ دین بھی ایک ٹریک ہے، ٹریک کی طرح فالو کرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کچھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا وصبرا وسدد أقدامنا وانصرني
وصلي وانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله